آج ہم بات کریں گے شب برات پہ کہ شب برات کو یہ نام کیوں دیا گیا، اس کی فضیلت کیا ہے، اس رات کو کون سے کام کرنے چاہیے اور کون سے ایسے کام ہیں جن سے منع کیا گیا ہے، یعنی جن کاموں سے کرنے سے گناہ ہوتا ہے۔ بہت سے اختلاف پائے جاتے ہیں اس رات کے بارے میں۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ عبادت کرنا جائز ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں جائز ہے۔ تو اگر بات کریں عبادت کی تو عبادت کرنا ہرگز جائز ہے، ناجائز ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو اگر آپ عبادت کرتے ہیں تو یہ تو ناجائز ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اگر ہم بات کریں صرف شب برات کی رات کی تو کچھ احادیث پائی جاتی ہیں جن میں اس کا ذکر ہے۔ قرآن میں اس رات کا ذکر نہیں ہے، قرآن میں لیلۃ القدر کا ذکر ہے جو رمضان میں آتی ہے، جس رات کو قرآن نازل کیا گیا۔ شب برات کا قرآن میں ذکر نہیں ہے۔ احادیث سے اگر دیکھا جائے تو اس رات عبادت کرنا جائز ہے۔ اب شب برات لفظ برات سے نکلا جو عربی زبان کا لفظ ہے، جس کے لفظی معنی ہے نجات، معافی، مغفرت، یعنی کہہ لیں کہ گناہوں سے پاک ہونے والی رات، گناہوں سے معافی کی رات، نجات کی رات، جہنم سے دوری کہہ لیں اور جنت سے نزدیکی۔ اب اس رات کو کیا کرنا چاہیے؟ شب برات بیسیکلی شبان کی 15ویں رات ہے۔ اب اللہ کے رسول نے ایک جگہ پہ فرمایا، ایک حدیث میں مسلم بخاری کی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب شبان کا نصف گزر جائے، یعنی آدھا شبان گزر جائے، تو اس رات کو عبادت کرو اور اس سے اگلے دنوں کو روزے رکھو، یعنی شبان۔ اب دیکھیں اللہ کے رسول نے اگر رمضان کے بعد کسی اور مہینے میں روزے رکھنے کا حکم دیا نا تو وہ شبان کا مہینہ۔ ویسے تو روزہ رکھنا نفلی جائز ہے، سوار والے دن اور جمعرات کو روزہ رکھنا سنت ہے، ہمارے نبی رکھا کرتے تھے، لیکن رمضان کے علاوہ اگر کسی مہینے میں روزے رکھنے کا حکم ہے تو وہ شبان ہے، یعنی آپ رات کو عبادت کریں اور اس کے بعد 10-15 یعنی 15 دن پورے رکھ لیں، 10 رکھ لیں، 8 رکھ لیں، آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ کی استطاعت ہے، جتنا آپ کا دل کرے روزے رکھیں، جائز ہے۔ اب اس کے علاوہ اور یہ واقعہ کیسے پیش آیا؟ کہا جاتا ہے کہ ایک رات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ ایک رات اچانک میری آنکھ کھلی اور میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر پر نہیں ہیں۔ کہنے لگی کہ میرے دل میں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے چھوڑ کر کسی دوسری بیوی کے پاس چلے گئے ہوں، لیکن پھر کہنے لگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کسی کا وقت کسی دوسرے پہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے، ان کی ماشاءاللہ سے 11 نکاح تھے، تو ایسا نہیں تھا کہ کسی اور کا وقت کسی اور بیوی کو دیتے۔ تو کہنے لگے میں ڈھونڈتی باہر گئی اور دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں بیٹھے، دونوں ہاتھ اٹھائے ہزاروں کی طرح رو کر دعا کر رہے ہیں، اپنی امت کی مغفرت کی دعا، یعنی کہ یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، جو کہ قیامت والے دن بھی اللہ کے رسول یہی کہیں گے کہ یا اللہ میری امت۔ اب دیکھیں امت آج کیا کر رہی ہے، کیا واقعی اپنے نبی کے احکامات کی تعلیمات پر عمل کر رہی؟ اللہ کے رسول نے تو فرمایا کہ والدین کی خدمت کرو، ان سے محبت کرو، پیار کرو۔ اب دیکھیں اسی دوران اللہ کے رسول فرمانے لگے، جیسے کہ حضرت عائشہ نے بتایا کہ میرے دل میں خیال آیا کہ کہیں مجھے چھوڑ کر کسی دوسری بیوی کے پاس نہ چلے گئے ہوں، تو اللہ کے رسول کہنے لگے اے عائشہ، اللہ اور اس کے رسول کبھی کسی پر زیادتی نہیں کرتے۔ تو اسی دوران آپ نے فرمایا کہ عائشہ کیا جانتی ہو اس رات جو انسان اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا، یعنی اپنی نجات کی دعا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے اوپر جو موجود بال ہیں نا، ان سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے اس رات۔ کہا جاتا ہے کہ بنو کلب ایک ایسا قبیلہ تھا اس زمانے میں جس میں سب سے زیادہ بکریاں تھیں، یعنی مالدار قبیلہ تھا، اور آپ کو پتہ ہے ایک عام انسان کے بالوں کو گن پانا ناممکن ہے، تو بکریوں کے جسم پر بال موجود یعنی کہ کہہ لیں گے ناممکن چیز ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اس رات۔ تو جس سے یہ بات تو ثابت ہے کہ اس رات معافی مانگنا جائز ہے، عبادت کرنا جائز ہے، اور اس رات گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، تو اپنے لیے دعا کریں، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے۔ لیکن اس کے بعد اللہ کے رسول نے ایک اور بات بھی کہی کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کی معافی قبول کرے گا سوائے ان لوگوں کے
جنہوں نے زنا کیا ہو، جنہوں نے اپنے والدین کی نافرمانی کی ہو، جنہوں نے حسد و کینہ یعنی دوسروں کے ساتھ حسد کیا ہو، یعنی کسی کو دیکھ کر اس سے جلا ہو کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کیوں دیا، شکر نہیں کیا، حسد کیا۔ اور اس کے علاوہ جنہوں نے قطع رحمی یعنی تعلق توڑا ہو۔ اب ہر گھر کی کہانی ہے، کوئی نہ کوئی رشتہ دار ان سے روٹھا ہوتا ہے، مطلب رشتہ داروں سے تعلق توڑنا، یہ قطع رحمی کرنے والے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان لوگوں کو چھوڑ کر، اور شرک کرنے والوں کو، ان لوگوں کو چھوڑ کر باقی ہر انسان کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اب اگر بات کر رہے ہیں والدین کی نافرمانی کی، تو آج ہر گھر کی کہانی ہے۔ ماں باپ کو تو کچھ سمجھتے نہیں، آج کی جنریشن ماڈرن جنریشن ہے، کوئی پتہ نہیں استغفر اللہ کس طرف دنیا جا رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اگر میری ماں زندہ ہوتی، جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 سے 5 برس کے تھے جب آپ کی ماما کا انتقال ہوا، تو اللہ کے رسول فرمانے لگے جب نبوت ہوئی، حدیث فرمائی کہ اگر میری ماں آج زندہ ہوتی اور میں نماز میں کھڑا ہوتا، یعنی نماز میں نماز پڑھ رہا ہوں، اور اگر میری ماں مجھے پکارتی تو میں نماز توڑ کر اپنی ماں کی بات سنتا۔ اس میں یہ بات تو ظاہر ہے کہ والدین میں سے ماں کی کیا اہمیت ہے، باپ کی بھی اپنی اہمیت ہے، لیکن اولاد کو یہ سمجھایا گیا، جبکہ اللہ کے رسول کو پتہ تھا کہ ان کی امت میں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے، اور آج ہیں۔ آپ دیکھ لیں، مائیں آوازیں دیتی ہوتی ہیں اور بیٹے بیٹیاں سب موبائل میں گھسے ہوئے ہیں، بس اپنے کانوں کو کچھ لگایا ہوا ہے، سن رہے ہیں، ماں کو تو سن ہی نہیں رہے، جب تک ماں نے آ کے خود کہنا نہیں، پاس آ کے انہوں نے نہیں سننا۔ 100 آوازیں بھی دیں گی، آج ہر گھر کی کہانی۔ اور اکثر بچے تو ایسے ہیں استغفر اللہ جو اپنے ماں باپ پہ، والدین پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، کچھ تو ایسے ہیں جو اونچی آواز سے بات کرتے ہیں۔ تو دیکھ لیں کیا اس رات ان لوگوں کی بخشش ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ تو سب سے پہلے اپنے والدین سے معافی مانگے، پھر اپنے رب سے بخشش کی دعا کریں۔ اپنے والدین سے معافی مانگے، پھر اللہ تعالیٰ سے نجات کی دعا کریں۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس رات کو کون سے کام ایسے ہیں جو نہیں کرنے چاہیے۔ عبادت کرنا تو جائز ہے، چلے روزے رکھنا بھی جائز ہے، لیکن ایسے کون سے کام ہیں جو کرنا نہ جائز ہے، جن سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ کہا جاتا ہے کہ اس رات، ایک رات ایسی تھی، مطلب یہی شعبان کے اگلے سال رات ایسی آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا جماعت کے لیے، یعنی نوافل کی نماز پڑھانی تھی۔ اسی دوران کہا جاتا ہے کہ ایک شخص آگ جلانے لگا، یعنی روشنی کرنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا، ناپسند فرمایا کہ اس رات آتش بازی کرنا ناجائز ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو اس رات آتش بازی کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ اب ہم میں سے نہیں یعنی مسلمان نہیں، تو آتش بازی کرنا تو بالکل ناجائز ہے، گناہ ہے۔ ایک تو دیکھیں آتش بازی سے کیا ہوگا، آپ جو پیسے خرچتے ہیں فضول خرچی، جبکہ حدیث میں ہے کہ فضول خرچی نہیں کرو۔ اس کے علاوہ جب آپ پٹاخے چلاتے ہیں اس سے جو شور پیدا ہوتا ہے، آواز آتی ہے، تو یہ بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان، ہاتھ، کان، یعنی جس کے وجود سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ اب آپ جب شور کریں گے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیمار ہیں، جن کو شور سننا اچھا نہیں لگتا، آپ ان لوگوں کو تکلیف دے رہے ہو، اور پھر ماحول کو آلودہ کر رہے ہو، گندگی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ تو کتنے زیادہ گناہ آپ ایک ہی وقت میں کر رہے ہو صرف ایک رات کے لیے۔ تو پٹاخوں تو بالکل جلانا جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ناپسند فرمایا۔ اور کچھ لوگ تو روشن دیکھیں، موم بتیاں جلاتے ہیں، دیوے جلاتے ہیں، ایسے سب عمل جو لوگ کرتے ہیں، تو آج سے عہد کر لیں کہ آپ کوئی ایسا عمل نہیں کریں گے جو اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہو، کیونکہ جو اللہ کے رسول نے جس چیز سے منع کر دیا نا، تو وہ اللہ تعالیٰ نے بھی اسی چیز سے منع کیا۔ ہمارے نبی کی بات ہمارے رب کی بات ہے۔ اب اچانک نا ہمارے ذہن میں ایک حدیث آئی ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو لوگ فضول خرچی کرتے ہیں وہ شیطان کا بھائی ہے۔ اب آپ لوگ یہ جو چیزیں خرید کے لاتے ہیں، تو کیا یہ فضول خرچی نہیں ہے؟ فضول خرچی ہی تو ہے۔ تو آپ دیکھ لیں پھر آپ کس کے بھائی ہیں، شیطان کے، یا پھر آپ اپنے نبی کے امتی ہیں۔
اس رات مغفرت کی دعا کریں گے، جیسے کہ قرآن میں بھی ذکر ہے نا، کچھ احادیث میں ثابت ہے، لیکن قرآن میں کئی جگہ پہ کچھ تفسیر میں پڑھے نا تو کچھ آیات ہیں، جیسے کہ ایک آیت ہے قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اللہ سے مغفرت کی دعا کرو، اور اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندے غم نہ کر، تو مغفرت کی دعا کر، اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ اس آیت میں اسی رات کا ذکر ہے، اور ایک اور جگہ پہ کہا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں نا، قربان جائیں، وہ راتوں کو جاگ کر استغفار کرتے ہیں۔ تو اس سے ثابت ہے کہ رات کو توبہ جو کی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو اور زیادہ پسند ہے۔ تو اللہ سے توبہ کریں اس رات، یہ نہیں کہ ایک مطلب آپ دوسروں کو نقصان پہنچائیں اور دوسروں کو تکلیف دیں۔ اگر آپ بات کریں تکلیف کی تو احادیث سے ثابت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا لا ضرر ولا ضرار کہ نہ خود نقصان اٹھاؤ اور نہ دوسروں کو نقصان پہنچاؤ۔ تو یہ عمل مسلمان کے لیے نہیں ہے، یہ کفرانہ عمل ہے۔ اب آپ دیکھیں جیسے ہندو لوگ ہیں، وہ دیوالی اور کچھ اس طرح کا ان کا کوئی تہوار ہے جس میں وہ پھلجری اور لائٹنگز، دیوے، یہ وہ سب کرتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ کیا ہم مسلمان خود اپنے ہاتھوں سے اسلام کو ختم نہیں کر رہے؟ ہم لوگوں نے آج ان لوگوں کے تہواروں کو اپنایا ہوا ہے، اور یہ لوگ تو یہودیوں کی ایک چال بھی تھی نا کہ ہم مسلمانوں کو انہی کے اندر گھس کے کھوکھلا کر دیں گے کہ وہ اسلام کو خود ہی بھول جائیں گے۔ اور آج ہمارے بہت سے تہوار ایسے ہیں جو غیر مسلموں سے ملتے ہیں، تو ان میں سے ایک تہوار یہ شب برات کو، یہ جو پٹاخے جلانا، موم بتیاں جلانا، دیوے جلانا، تو یہ ہندو لوگوں کی جو دیوالی ہے وہ سیم ہی تو کر رہے ہیں ہم لوگ۔ تو پھر کیا فرق رہ گیا؟ ہم مسلمان ہیں، ہمیں فرق رکھنا ہے، ہم اسلام کے پابند ہیں، ہم اللہ کے آخری نبی کی امت ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو ہمیں بتانا ہے کہ اسلام کیا ہے، اور ہم بتائیں گے کیسے راتوں کو جاگ کے مغفرت کر کے، توبہ کر کے، استغفار کر کے، اور صرف ایک رات کی عبادت نہیں، ہر رات۔ آپ یہ نہیں کہ اب ہر رات جاگو، آپ سونے سے پہلے استغفار کرو، اٹھنے کے بعد استغفار کرو، ٹائم سے سو۔ دن کو جاگنا اور رات کو سونا، یہی تو قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے نا کہ ہم نے دن کام کے لیے اور رات آرام کے لیے بنائی ہے، تو کوشش کریں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل بھی کریں۔